بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ پیارے بچوں، آپ کو جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پہلے سبق کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم حمد کی تشریح کریں گے اور کچھ مزید خلاصہ یا مرکزی خیال کو جانیں گے اور اس کے بارے میں کچھ گھر کا کام دیں گے اور کچھ سیکھیں گے۔ سبق سے پہلے ہم آج کے حاصلات تعلم کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا SLO ہے کسی بھی چیز کو مخصوص تلفظ، لہجے، آہنگ، ادائیگی کے ساتھ، اوقاف، آواز کے زیر و بم اور سطح کے ساتھ دہرا سکیں۔ دوسرا SLO ہے نثر پارے یا نظم کو اپنے الفاظ میں لکھ سکیں، اور تیسرا SLO ہے تحریر کا کم از کم 1/3 خلاصہ لکھ سکیں۔ یہ 3 SLOs کو آج ہم اپنے سبق میں کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی کتاب میں موجود حمد کو نکال لیں۔ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے حمد رب ذوالجلال، حمد رب ذوالجلال، یعنی رب ذوالجلال کی حمد یا تعریف۔ اور حمد اور نعت میں فرق تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے یا اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے یا اس کی صفات کا بیان کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پہلے کچھ پڑھ لیتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ سے مراد کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں جو کہ قرآن پاک کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام درج ہیں، اور ان میں سے یقیناً آپ کو بھی کچھ نہ کچھ یاد ہوں گے اور معلوم ہوں گے، جیسے قدیر، رحمان، رحیم، علیم، اس طرح ذوالجلال والاکرام، الحی، القیوم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف پہلوؤں سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے۔ خالق کا مطلب بنانے والا ہے، اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، اور اس کائنات کا مالک بھی ہے، اور اس کائنات میں زمین، آسمان یا اس کے تحت جو بھی پورا نظام چل رہا ہے، یہ سب نظام پر قادر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور قادر کا مطلب یہ ہے کہ طاقت اور قدرت وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، وہ چاہے ہمیں نظر آئے یا ہمیں نظر نہ آئے، اس پر قدرت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وہ چاہے انسان ہو، جانور ہو، پرندے ہوں، درخت ہوں، سمندر ہوں، پہاڑ ہوں، صحرا ہو، جنگلات ہوں، درندے ہوں، ہر قسم کی مخلوق، سورج ہو، چاند ہو، جنات ہو، فرشتے ہوں، سب چیزوں پر قادر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ نے سیکھ لیں۔ اب چلتے ہیں حمد کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ حمد میں کون کون سی اچھی باتیں یا کون کون سے اہم نکات کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے۔ شاعر کون ہیں؟ ڈاکٹر محمد امین، اور ان کی یہ حمد ہے۔ تو چلتے ہیں حمد کی جانب۔ پہلا شعر کیا ہے؟
لیکن شعر پڑھنے سے پہلے پیارے بچوں آپ یاد رکھیں کہ آپ نے تمام شعر غور سے سننے ہیں اور آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ شعر پڑھنے ہیں تاکہ جو لفظ میں پڑھوں اس کا درست تلفظ آپ کو معلوم ہو۔ پہلا شعر کیا ہے؟ رفعتیں تیرے لیے، سب عظمتیں تیرے لیے، خالق حرف و بیاں، سب مدحتیں تیرے لیے۔ یہ پہلا شعر جس میں شاعر نے کیا کہا ہے کہ رفعتیں تیرے لیے، پہلی بات یہ کی۔ اب رفعتیں یہ جمع ہے جس کی واحد آتی ہے رفعت، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور رفعت کا معنی کیا ہے؟ عروج، برتری، ترقی کرنا، یہ لفظ آپ نے سن رکھے ہیں نا۔ اس کے علاوہ عالی اور ارتقاء۔ تو رفعتیں یعنی بلند مقام، عروج، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے، کہ سب سے بلند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات شاعر نے ذکر کی، سب عظمتیں تیرے لیے، کہ عظمتیں، بڑائیاں، عظمت کا مطلب کیا ہے؟ بڑائی۔ ہم نماز میں بھی بولتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو عظمتیں عظیم، عظمت سے ہے جس کا معنی ہے بڑائی۔ تو شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ رفعتیں یعنی بلندیاں، عروج، وہ کس لیے؟ اللہ کے لیے، اور سب بڑائیاں، سب عظمتیں وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو ہم اس میں اسی چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ سب رفعتیں اور سب عظمتیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اور تیسری بات اس شعر میں جو شاعر نے ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ خالق حرف و بیاں، سب مدحتیں تیرے لیے۔ اب یہاں پر شاعر نے دو چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ خالق حرف و بیاں، حرف تو آپ کو معلوم ہے، ایک جیسے الف، بے، پے، یہ حرف ہے، اور بیان یہ آپ جملے کو بھی کہہ سکتے ہیں، کسی لفظ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو شاعر نے یہاں پر کہا کہ میں چاہے کوئی حرف ادا کروں یا کوئی جملہ یا لفظ ادا کروں، اور اس حرف یا جملے کے ذریعے سے میں جو بھی مدحت کروں گا، مدحت کا معنی کیا ہے؟ تعریف۔ کیا معنی ہے؟ تعریف۔ وہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں گی، چاہے وہ حرف کی صورت میں ہو یا الفاظ یا بیان کی صورت میں۔ اگلا شعر دیکھیں، زندگی تیرے لیے اور بندگی تیرے لیے، الفتیں تیرے لیے، سب چاہتیں تیرے لیے۔ یہاں پر شاعر نے چار چیزوں کا مزید ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یا اللہ یہ سب کی سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ وہ آپ ہی کے لیے ہیں۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، زندگی۔ زندگی کس کے لیے ہے شاعر کے مطابق؟ اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ یہ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ جب اللہ نے دی ہے تو یہ ہے بھی اسی کے لیے۔ اور دوسری بات ہے بندگی تیرے لیے۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ عبادت کو۔ کسے کہتے ہیں؟ عبادت۔ اور ہم نماز میں کہتے ہیں نا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت اور تیری ہی بندگی کریں گے۔ تیسری چیز جو شاعر نے ذکر کی ہے وہ ہے الفتیں۔ الفتیں، الفت کا مطلب کیا ہے؟ چاہت یا محبت، یہاں پر یہ موجود ہے۔ الفتیں جمع ہے اور اس کی واحد ہے الفت۔ اور اگلا لفظ ہے چاہتیں۔ چاہتیں بھی جمع ہے جس کی واحد ہے چاہت، یعنی کسی کو چاہنا۔ تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور جس سے الفت رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ تو اس شعر میں ان چار چیزوں کا ذکر ہے۔ اگلے شعر کی جانب چلتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو کہ لا محدود ہے، حد مکاں بھی تجھ سے ہے، سرحد امکان تلک، سب رفعتیں تیرے لیے۔ یہاں پر شاعر نے اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی تعریف اور بہت عمدہ الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا، تو کہ لا محدود ہے۔ لا محدود، لا محدود کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی حد یا کوئی انتہا نہ ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ لامحدود ہیں،
آپ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے، اور حد مکان بھی تجھ سے ہے، کسی بھی جگہ کی حد وہ بھی آپ ہی نے کی ہے۔ اور اگلا مصرع، سرحد امکان تلک سب رفعتیں تیرے لیے، اور جہاں تک ممکن ہو، سرحد امکان، امکان اصل میں کیا تھا؟ امکان، نون تھا، کیا تھا؟ امکان، آخر میں نون سے نون غنہ بنا دیا۔ شعر میں ایسا کرنا شاعر کے لیے جائز ہے۔ سرحد امکان تلک سب رفعتیں تیرے لیے، یعنی جہاں تک ممکن ہو، امکان جہاں تک امکان ہو، جہاں تک ممکن ہو، سب بلندیاں، سب عظمتیں، سب بڑائیاں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اور اگلا شعر دیکھ لیں شاعر کیا کہہ رہا ہے، عقل حیراں ہے کہ کیسا ہے نظام کائنات، اے حکیم بے بدل سب حکمتیں تیرے لیے۔ اور شاعر نے نظام کائنات کو سامنے رکھا، کائنات کے نظام کو، اس دنیا اور اس زمین اور آسمان کے نظام کو دیکھا، اور شاعر کہتا ہے عقل حیراں ہے۔ اس نظام کائنات، اس کائنات کے نظام کو دیکھ کر انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے۔ کیوں کہ سورج، چاند، ستارے، صبح، شام، سردی، گرمی، خزاں، بہار، ستارے، یہ پورا کائنات کا نظام، پھر زمین کا الگ نظام، بارش، پھر دریا، سمندر، نہریں، سبزہ اور باغات، پھل، پھول۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سارا نظام کائنات ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے، اور ان سب چیزوں میں اللہ کی حکمت جھلکتی ہے۔ کیا جھلکتی ہے؟ حکمت۔ اس لیے شاعر نے کہا اے حکیم بے بدل سب حکمتیں تیرے لیے۔ حکیم کہتے ہیں جو حکمت سے کام لیتا ہے، جس کے کام میں حکمت ہوتی ہے، حکیم صاحب حکمت۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام بھی کیا ہے؟ حکیم۔ اے حکیم بے بدل، یعنی اے وہ حکیم ذات جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی طرح کوئی اور حکمت والا موجود نہیں، بے بدل ہے۔ سب حکمتیں تیرے لیے، جتنی بھی حکمتیں ہیں سب کی سب حکمتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، میں کہ بندہ ہوں تو پھر بندے کا کیسا اختیار، قادر مطلق ہے تو سب قدرتیں تیرے لیے۔ شاعر نے یہاں پر عاجزی کا اظہار کیا ہے اور کیا کہا ہے؟ میں کہ بندہ ہوں تو پھر بندے کا کیسا اختیار۔ بندہ یہ واحد ہے، اور بندے اسی مصرع میں کیا ہے؟ اس کی جمع۔ اور بندہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کی عبادت کرنے والا، پوجنے والا، غلام، نوکر، مطیع یا فرما بردار۔ میں کہ بندہ ہوں تو پھر بندے کا کیسا اختیار، کہ اے اللہ جب میں آپ کا غلام ہوں اور آپ کی عبادت کرنے والا ہوں تو مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اور قادر مطلق ہے تو، اے اللہ سب قدرتیں کس کو حاصل ہیں؟ اللہ کو۔ قادر مطلق، مطلق کا مطلب ہے اکیلا۔ قادر اور قادر مطلق میں فرق یہ ہے، قادر کا مطلب ہے کہ کسی اور کو بھی قدرت حاصل ہو، جبکہ اگر ہم کہیں گے قادر مطلق تو معنی ہوگا کہ وہ اکیلا ہی قادر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قادر نہیں۔ قادر مطلق ہے تو، سب قدرتیں تیرے لیے، تو جتنی بھی قدرتیں ہیں وہ کس کو حاصل ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اور آخری شعر دیکھ لیں، حرف سب تیرے لیے ہیں، لفظ سب تیرے لیے، صورت اظہار کی سب صورتیں تیرے لیے۔ اور آخری شعر بہت زبردست شاعر نے کہا، وہ کیا ہے؟ کہ حرف سب تیرے لیے ہیں، کہ جتنے بھی حروف میں نے اس حمد میں یا اس کے علاوہ اللہ کی تعریف میں استعمال کیے ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور لفظ ان حروف سے مل کر جو لفظ بنتا ہے وہ بھی کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور صورت اظہار کی سب صورتیں تیرے لیے، حرف اور لفظ کے علاوہ یا ان دونوں کے ساتھ جتنی بھی صورتیں اللہ تعالیٰ کی حمد، توصیف،
تعریف یا قدرت یا اس کے انعامات کے اظہار کے لیے جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب صورتیں دراصل اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں اور وہ سب اللہ ہی کی تعریف کے لیے ہیں۔ تو بچوں یہ تھی حمد، اور اس کا خلاصہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ شاعر نے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی، اس میں عاجزی کا اظہار کیا اور اللہ کے نظام کائنات کی تعریف کی اور اپنی بندگی کا اقرار کیا، اور آخر میں یہ کہا کہ یہ حمد اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف، الفاظ یا جملے ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کی عطا ہیں۔ چلتے ہیں اور کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ اکثر کے معنی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ سب سے پہلا لفظ ہے رفعت۔ کیا ہے؟ رفعت۔ ان الفاظ کو غور سے سنیں تاکہ آپ ان کے تلفظ کو سیکھ سکیں، اور اس کا معنی ہے بلندی، عروج یا برتری۔ دوسرا لفظ ہے عظمت، اس کا معنی ہے بڑائی۔ تیسرا لفظ ہے الفت، جس کا معنی ہے محبت یا پیار۔ اگلا لفظ ہے لا محدود، جس کا معنی ہے جس کی کوئی حد نہ ہو۔ خالق، بنانے والا، یا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ اور آخری لفظ ہے صورت اظہار، جس کا معنی ہے بیان کرنے کے انداز۔ اب آپ کو گھر کا کام دیتے ہیں۔ آپ نے حمد سنی، اس کی اشعار بھی سنے اور اس کی تشریح بھی سنی، اور آپ کو یقیناً اس سے اشعار کی تشریح کا انداز اور کیسے اس کی تشریح کرنی ہے وہ بھی آپ کو علم ہو چکا ہوگا۔ تو اس کی مدد سے آپ نے ان اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ کچھ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جب کسی بھی شعر کی تشریح کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان میں کون سا لفظ ایسا ہے جو آپ کے لیے مشکل یا نیا ہے۔ مثلا پہلے شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ لفظ فاخر، یہ آپ کے لیے نیا ہے، تو آپ ایسے وہ الفاظ جو آپ کے لیے نئے یا مشکل ہیں ان کو آپ الگ کر لیں اور ان کا معنی آپ ڈکشنری میں دیکھ لیں۔ اس کے بعد جب مشکل الفاظ کے معنی آپ کو سمجھ آ جائیں گے تو آپ کو شعر کا مطلب اور مقصد اور مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اگر شعر میں کسی اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے تو آپ نے اس واقعے کو بھی دیکھنا ہے اور اس کی تشریح میں وہ واقعہ بھی مختصراً اور اس کا خلاصہ لکھ دینا ہے، اور جو اس شعر سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ نے اپنے الفاظ میں یہاں پر اس کی ان لائنوں میں، ان سطور میں آپ نے اس کی تشریح لکھ دینی ہے۔ اور آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے گھر کا، آپ کو جو ہم نے ابھی حمد پڑھی اس کا خلاصہ جو کہ میں نے آپ کو آخر میں بتا بھی دیا ہے، وہ خلاصہ آپ نے اپنے الفاظ میں ان سطور میں تحریر کرنا ہے۔ تو یہ تھا آپ کے گھر کا کام۔ بچوں آج کا سبق امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، آپ نے ہم سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ خود بھی آپ کو جو اشعار دیے گئے ہیں ان کی تشریح کریں گے اور اس کا خلاصہ بھی لکھ کر لائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔